الاولا ٹاؤن میں جب ہم نے وزٹ کیا 3 اسکول ہم نے وزٹ کیے، اور ان میں سے جو ہمیں سب سے بہترین اسکول لگا، اس کے پریمیسز گراؤنڈ وغیرہ اچھا بڑا تھا بچوں کی نشو و نما کے لیے، تو ہم نے وہ اسکول پہلے سلیکٹ کیا. ہمارے 50 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور جب بچے کووڈ کے بعد آئے تھے اسکولس میں تو ان کی جو پروگرس تھی بہت لو پروگرس تھی، کچھ بھی نہیں آ رہا تھا بچوں، کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد واپس اسکول میں انرول ہوئے تھے. لیکن الحمدللہ نیکسٹ ایئر انہوں نے بہت بہترین رزلٹ دیا، اے اور A+ گریڈس ان لوگوں کے آئے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے پڑھ رہے ہیں. میرا نام یعقوب حیات ہے اور میں دا بیسٹ لرننگ ہاؤس اسکول کا پرنسپل ایڈمنسٹریٹر ہوں. آج سے 2 سال پہلے ہمارے پاس یہ ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت کچھ بچوں نے ایڈمیشن لیا. ڈفرینٹ کلاسز کے اندر بچے آئے اور اب الحمدللہ ہمارے پاس 50 کے اراؤنڈ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. شروع میں ان کا رزلٹ ڈاؤن تھا، بہت سی چیزیں ان کی ڈاؤن تھی، کیونکہ کسی بچے نے 2 سال سے، کسی نے 3 سال سے پڑھنا چھوڑا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ کرتے کرتے اب وہ بچوں نے بہت اچھا رزلٹ دینا شروع کر دیا. اب انہیں دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اتنا گیپ تھا ان کا، یا اتنا ان کا کووڈ کے بعد وہ 2-3 سال نہیں پڑھے، اور بہت اچھا انہوں نے اپنا اسکور رزلٹ دیا ہے. اور ابھی حال ہی میں ہمارے پاس ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کی ایک بچی نے 9th کے پیپر دیے، تو ان کی اراؤنڈ 74% بنی ہے، اور ان کا بھی تقریباً 4 سال گیپ ہونے کے بعد اتنا اچھا رزلٹ انہوں نے دیا. میں سمجھتا ہوں اگر یہ گیپ نہ ہوتا اور یہ جیسے یہ کووڈ کے بعد یہ بچے اسٹارٹ کرتے تو شاید یہ 87-88% دیتے. ممکن ہے آنے والے وقت میں یہی بچے آگے چل کے کوئی بڑا نام بنائیں، کیونکہ یہ جو بچے ہیں عام طور پہ وہ بچے جن کو ان کے پیرنٹ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں معلوم، اس چیز کا ویلیو نہیں معلوم کہ جو بچہ آؤٹ آف اسکول ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن کی کیا ویلیو ہوتی ہے. یہ بچے ایسے ہیں جیسے ایک ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کسی چیز کے پیاسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بچے ہیں، ان کو جو بھی کام دیا جاتا ہے بہت جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا ہوم ورک، اسائنمنٹس اور کمپیوٹر لرننگ وغیرہ بہت، گھر پہ بھی کچھ فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود یہ بہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اس سے بھی اچھا رزلٹ دیں. ابھی جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم اپن نرسری KG1 KG2 سے آ رہے ہیں، 4-5 سال کے بعد وہ بچے میں سمجھتا ہوں جو آج کے بچے ہیں ان سے بہتر رزلٹ دیں گے، کیونکہ ان کی بیس ہمارے اسکول میں ہی بن رہی ہے. اور امید ہے کہ اللہ کرے گا ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو وسیلہ بنائے، آگے چل کے انہی میں سے کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بنے، یا کسی بڑے عہدے پہ پہنچیں، کوئی ان میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے، یا وٹ ایور کوئی فلاحی کام کرے. تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام چلتا رہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کی فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی تو ان کے لیے اور بھی زیادہ یہ کام ہونا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام ہے مبین احمد اور میں 8th کلاس میں ہوں، دا بیسٹ لرننگ میں پڑھتا ہوں. ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور اسکول تاج تربیت کے نام سے ہے، وہاں پہ ان کی 3 برانچز ہیں، لیکن ہم نے ایک برانچ سلیکٹ کی، اور کیونکہ جو بچے آلریڈی وہاں پڑھ رہے تھے ڈراپ آؤٹ ہوئے، دوبارہ انہیں اسکول میں وہ جانا چاہ رہے تھے، تو ہم نے انہیں جن اسکول میں وہ ولنگ تھے جانا چاہ رہے تھے ہم نے انہیں اسکولوں میں انرول کروایا. اور الحمدللہ وہاں کے پرنسپل سے بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے، بہت اچھے سے وہ ہماری ہیلپ کرتی ہیں. السلام علیکم، میرا نام مسز ہلالی ہے اور میں نے BA کیا ہے، اور میں اپنے اسکول سسٹم کی آنر ہوں. میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں ایجوکیشن فیملی سپورٹ ٹیم کا، جن کی مدد اور سپورٹ سے وہ بچے جو کووڈ کے بعد تعلیم سے محروم ہو گئے تھے آج پھر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایجوکیشن فیملی سپورٹ ٹیم ہمارے ادارے میں 2023 سے 15 اسٹوڈنٹس پر کام کر رہی ہیں. یہ طلبہ کی مدد کر رہی ہیں، اور ان کی محنت اور تعاون کی بدولت طلبہ بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتیں نکھار رہے ہیں. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اس مشن کا حصہ ہوں. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام حوریہ عبدالمتین ہے، میں کلاس 10 میں پڑھتی ہوں. میرے اسکول کا نام تاج تربیت ہے. پہلے جب میں اسکول پڑھا کرتی تھی تو میں اتنا زیادہ اسکول میں
اپنی صلاحیتوں کو شو نہیں کر پا رہی تھی فیسز کی وجہ سے اور دوسرے ایشوز تھے، لیکن اب ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کی وجہ سے انہوں نے ہمارے کو کمپیوٹر بھی مہیا کرے اور ہماری فیسز بھی انہوں نے اپنے اوپر لے لی ہیں۔ میں نے ابھی 9 میں بھی بہت اچھی پرسنٹیج لی ہے، 84% سے میں پاس ہی ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں آگے بھی ان کو ایسا ہی رزلٹ دوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام سمیہ ہے، میں کلاس میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایجوکیشنل فیملی سپورٹ پروگرام کی وجہ سے میں پھر سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر پائی ہوں، کیونکہ جب میں پہلے پڑھتی تھی تو اسکول کی فیسز کی وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی یعنی کہ چھوڑ دی تھی اسٹڈی۔ پھر یہ اسکول میں آئے، ان کی وجہ سے پھر سے میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر پائی ہوں۔ 9th کلاس میں میری بہت اچھی پرسنٹیج بنی ہے اور انشاءاللہ میٹرک میں بہت محنت کر کے میں اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج لوں گی۔ کچھ ایسی فیملیز تھیں کہ جو چاہ رہی تھیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ان کو دی جائے، تو اس کے لیے پھر ہم نے اقرا تجوید القرآن اکیڈمی اسکول ہے وہ سلیکٹ کیا اور وہاں وزٹ کیا، ان کے پرنسپل سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں مجیب الرحمن سبحانی چترالی، پرنسپل اقرا تجوید القرآن اکیڈمی، یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا ادارہ اقرا تجوید القرآن اکیڈمی ایک عرصے سے دینی اور دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے علاقہ اللہ والا ٹاؤن ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر لوگ تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، اور خصوصاً اقرا جیسے ادارے کے ساتھ لوگ والہانہ محبت رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر اقرا میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کافی ایسے فیملیز ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو تعلیمی اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے اور فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں، اور ایسے بچے ہمارے پاس پہلے بھی ایڈمیشن ہوئے ہیں کہ جو اپنے تعلیمی فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو رہے تھے۔ الحمدللہ ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام ادارے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس سلسلے میں، اور ان بچوں کو گویا کہ اپنی شفقت کا سایہ فراہم کیا جو پیسے کی وجہ سے، فیس کی وجہ سے اور فائنینشیل پریشانیوں کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو رہے تھے۔ تو الحمدللہ 15 سے 20 بچوں کو سپورٹ فراہم کیا، اور باقاعدہ نہ صرف یہ کہ ان کی ماہانہ فیس ادائیگی کر رہے ہیں بلکہ ماشاءاللہ ان کی سالانہ فیس اور ان کے کورسز اور یونیفارم، یہاں تک کہ ان کے اسٹیشنری تک ماشاءاللہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایسے بچے جو کہ محرومیوں کے شکار تھے، ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کی وجہ سے الحمدللہ وہ دوبارہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوئے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی اداروں کی قوم کو بہت ضرورت ہے، جیسے کہ ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کر رہی ہے۔ ایسے سپورٹ اور ایسا کام جو ہے وہ اگر ہوتا رہے تو انشاءاللہ اس علاقے میں جتنے لوگ بھی تعلیم سے محروم ہیں وہ دوبارہ تعلیم سے وابستہ ہو سکتے ہیں، اور تعلیم ہی ایسی چیز ہے کہ جو اس قوم کو شعور فراہم کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کا یہ کام جاری اور ساری رہے، اور اسی طرح قوم کے بچے جو ہے وہ اس سے تعلیم سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کمپیوٹر لیب کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور کمپیوٹر سیٹ جو ہے ہمارے اقرا تجوید القرآن اکیڈمی کو فراہم کیے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر کورسز کو آگے بڑھانے میں ہمیں مدد ملی، اور بچے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کافی جذبے کے ساتھ اس تعلیم سے وابستہ ہو رہے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے اور بچے جو ہے وہ بہت زیادہ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کو انٹرسٹ ہے۔ تو لہٰذا ان کے شوق کو اور ان کی ایجوکیشن کو پورا کرنے کے لیے جو ہمیں ایک چھوٹا سا پرابلم تھا، الحمدللہ ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کے تعاون کی وجہ سے وہ پرابلم بھی سولو ہو گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام اپنا یہ تعاون ادارے کے ساتھ جاری رکھے، اور آئندہ بھی ایسے بچے جو کہ قوم کے بچے ہیں، جو کہ ہمارا مستقبل ہیں اور ہمارے قوم کا مستقبل ہے، وہ کسی بھی پرابلم کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، تو ادارے سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسے بچوں کی سرپرستی فرمائیں گے اور آئندہ بھی انہیں سپورٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، میں دعا سہیل کلاس 9 کی طالب علم، میں اقرا تجوید القرآن میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میں ایجوکیشن فیملی سپورٹ پروگرام کی شکر گزار ہوں کہ وہ باقاعدگی سے ہر ماہ ہماری فیس ادا کر رہے ہیں، ہماری تعلیم میں سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ شکریہ۔